کیا آپ جانتے ہیں ہماری زمین کے مدار میں اس وقت ہزاروں سیٹلائٹ گردش کر رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی سیٹلائٹ خراب ہو جائے تو اس سیٹلائٹ کو کہاں ضائع کیا جاتا ہے یا گرایا جاتا ہے؟ ناظرین کرام، ایک بار پھر سے اسلامی ورلڈ میں خوش آمدید۔ اس وقت اسپیس میں تقریباً 8000 سیٹلائٹ گھوم رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں استعمال ہوتی ہیں۔ کمیونیکیشن کے استعمال ہونے والی سیٹلائٹس 3000 کے قریب ہیں۔ جب ان میں سے کوئی سیٹلائٹ خراب ہو جائے یا اپنی مدت پوری کر لے تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ان خراب سیٹلائٹ کو اب زمین پر واپس نہیں اتارا جا سکتا، نہ ہی اسے تباہ کیا جاتا ہے۔ اگر اسے خلا میں تباہ کیا گیا تو اسے اسپیس جنگ پیدا ہوگا، یعنی زمین کے مدار میں کچرا ہو جاتا ہے جس سے دوسرے سیٹلائٹس کو نقصان پہنچتا ہے۔ خلا میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، 2016 میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ تھوڑی سی ڈسٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی ونڈو ٹوٹ گئی تھی۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر خلا میں سیٹلائٹس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سمندر کے مخصوص جگہ پر گرایا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جسے سیٹلائٹس کا قبرستان کہتے ہیں۔ یہ جگہ جنوبی بحر الکاہل میں ہے، جسے سیٹلائٹس کا قبرستان بھی کہتے ہیں، اور اسے پوائنٹ نیمو کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، نیمو لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کچھ نہیں۔ یہ زمین سے انتہائی دور دراز علاقہ ہے، اتنا دور کہ یہاں انسان تو کیا پرندے بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اس سے قریب ترین انسانی آبادی 2700 کلومیٹر دور ہے، جو کہ ایک جزیرہ ہے۔ اب خود ہی اندازہ لگا لے یہ جگہ کتنی دور ہوگی۔ حیران کن طور پر زمین پر موجود انسانوں کے مقابلے میں یہ خلا بازوں کو انتہائی قریب پڑتی ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن مدار میں گھومتے ہوئے جب پوائنٹ نیمو کے پاس پہنچتا ہے تو یہ اس پوائنٹ کے قریب ترین انسانی آبادی ہوتی ہے، جس کا فاصلہ تقریباً 400 کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ کی دوری کو ریاضی کی زبان میں لانگسٹ فم پرابلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ پوائنٹ نیمو سے جہاز گزر رہا ہو اور اس میں سے ایک آدمی سمندر میں گر جائے، اسے کسی بھی انسانی آبادی تک پہنچنے کے لیے سمندر کے کسی بھی حصے کے مقابلے میں سب سے لمبی سوئمنگ کرنی پڑے گی۔ اس کو تقریباً 2868 کلومیٹر سوئمنگ کرنی پڑے گی، پھر جا کے انسانی آبادی یا جزیرے پر پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جب کوئی سیٹلائٹ خراب ہوتا ہے تو اس کو پوائنٹ نیمو میں گرا دیا جاتا ہے۔ چھوٹے سیٹلائٹ کو زمین تک پہنچنے سے پہلے جل کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ بڑے سیٹلائٹ کو اسی جگہ پر بڑے سمندر میں گرایا جاتا ہے۔ اس جگہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ کسی بھی ملک کی حدود میں نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ یہاں آبادی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اسی لیے یہ سیٹلائٹس کو دفن کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، اور اسے سیٹلائٹ کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیٹلائٹ سمندر میں گرتے ہیں تو کیا سمندری مخلوق کو نقصان نہیں ہوتا؟ تو جناب، پوائنٹ نیمو میں انسانی آبادی تو دور، سمندری مخلوق بھی نہیں پائی جاتی۔ یہاں سمندر کی تہہ میں سبزہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے بڑی دلچسپ وجہ ہے۔ ماہی گیرین کے مطابق سمندر میں نیوٹران زمین سے آتے ہیں، جنہیں ہوا یا دریاؤں کا پانی سمندر میں بھیجتا ہے۔ پوائنٹ نیمو اتنا دور ہے کہ یہاں تک نیوٹرانس پہنچتے ہی نہیں ہیں، اس لیے یہاں زندگی پھل پھول نہیں سکتی۔ ماہرین نے اس جگہ پر لائف کو ڈھونڈنے کے لیے ریسرچ بھی کی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہاں کے پانی میں صرف بیکٹیریا ہی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت کم تعداد میں اس کے باہر کے علاقوں کی طرف کچھ کیکڑے پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ تو یہاں مچھلیاں پائی جاتی ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دوسری سمندری حیات اس علاقے میں نہیں ملے گی۔ ناظرین کرام، امریکہ، روس، جاپان نے مشترکہ طور پر پوائنٹ نیمو کو سیٹلائٹس کا قبرستان قرار دیا ہے۔ 1971 سے لے کر 2016 کے درمیان یہاں سیٹلائٹ کے تقریباً 263 ٹکڑوں کو دفن کیا گیا ہے۔ اس میں روس کے کئی خلائی اسٹیشن کی باقیات موجود ہیں۔ پوائنٹ نیمو کے قبرستان میں موجود دیگر خلائی ملبے میں یورپی خلائی ایجنسی کا کرافٹ اور روس کی تقریباً 140 سپلائی گاڑیاں شامل ہیں۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا ایک راکٹ بھی پوائنٹ نیمو میں دفن ہے۔ ناظرین کرام، قبرستان تو آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے،
لیکن ایسا قبرستان پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ تو ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔